باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وعلی الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی وکرب المؤمنین بحق اخیک الحسین درود بر محمد و اہل بیت محمد. دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجالس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس سیرت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے. میرے مالک کے جو ہاتھ بلند ہیں بادشاہ حسین کے ہاتھوں کا واسطہ، میرے مالک مستقبل میں اس مظلوم قوم کو دہشت گردی کے عذاب سے محفوظ فرمائے. امام حسین پاک سرکار عزاداروں کی حفاظت فرمائے. دنیا میں جس جس مقام پہ ذکر مظلوم کربلا ہو رہا ہے وہ مکان وہ مکین تا قیام قیامت آباد و شاد رہیں. اون علی کو اولاد نرینہ کے لیے خصوصی امام حسین پاک سرکار اون علی کو ماتمی ہے، مالک اس ماتمی کو ماتمی عطا فرمائے. جناب آج میں راج سنا دیں انشاءاللہ، پھر کبھی زندگی میں وفا کی تو امام حسین پاک سرکار بھائی اشرف اور بھائی حسن یہ ماتمی ہیں. امام حسین پاک سرکار ان دونوں کو اولاد نرینہ عطا فرمائے. جس جس مومن کی جو دعا میرے ذمہ ہے، جن کی مجھے یاد ہے جن کی مجھے یاد نہیں، اور وہ دعا اس مومن کے حق میں بہتر ہے. کائنات کا اللہ تمام دعاؤں کو پورا فرمائے. بندہ وشیت آمین نہ کہ ہو ہی نہیں سکتا. اس دور کی دعا منگوا رہا ہوں، آخری دعا ہے آمین کہنا اور آمین کہہ کے ثواب میں شریک ہو جانا. میرے مالک ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث ہیں، مالک ہم گنہگاروں کو پردے والے وارث کی زیارت نصیب فرمائے. پڑھو صلوات رل کی اونچی آواز میں. ماشاءاللہ ڈگ سارے بیٹھے ہو، صلوات نہیں پڑھو جو کچھ پڑھنا دل کرے، رل کی اونچی آواز. اجازت ہے نوکری شروع کیجیے تو سب میرا مند بھی اجازت ہوگی تو نوکری شروع کریں گے. امام حسین پاک سرکار آپ سب کو سلامت رکھیں. دن بدن آپ سب کا معیار سماعت خوبصورت سے خوبصورت اور دن بدن تعداد میں اضافہ سے اضافہ ہوتا جا رہا ہے. امام حسین پاک سرکار یہ خوشیاں، یہ رونقیں، یہ عزاداری ان بانیان کی نسلوں میں قائم رکھیں. حوالہ یاد نہیں ہے کتاب سوچنے دو. اچھا کھولو میری گال تو پسند کرو. حوالہ تھوڑی جی تکلیف کروا تو دو برائے میں حق کھول لے ہوا تاکہ میں تسلی ہو گئی. حوالہ یاد نہیں ہے کتاب سوچنے. بڑے آرام سے بڑی تسلی سے سننا ہے، سمجھنا ہے، پھر بولنا ہے. حوالہ یاد نہیں ہے کتاب سوچنے دو. ایڈا سونا مجمع، ایڈی سونی دعات دعائے. ناظم ممبر بھائی جان، مالک آپ کی نوکری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. اس مجمع سے کوئی بندہ ابھی یہاں سے اٹھ کے کھڑا ہو جائے نا اور اٹھ کے مجھ سے کہہ دے کہ علی عباس عسکری یہ سوال ہے، مجھے اس کا جواب دے، اور خدا نہ خواستہ سوال ایسا ہو جس کا جواب مجھے نہ آتا ہو، تو پھر میں سوال کرنے والے کے سامنے ہاتھ باندھ کے یہی گزارش کر سکتا ہوں کہ بھائی جان جو آپ نے میرے سے سوال پوچھا ہے مجھے اس کا جواب نہیں آتا، مجھے تھوڑی مہلت دیں، تھوڑا موقع دیں. میں لائبریری میں جاتا ہوں، جا کے کتاب کھولتا ہوں، حوالہ دیکھتا ہوں، پھر آگے آپ کو جواب دیتا ہوں. اسی لیے کہہ رہا ہوں حوالہ یاد نہیں ہے کتاب سوچنے دو. کہاں سے پوچھ رہے ہو نصاب سوچنے دو. ممبر پہ کھڑے ہو کہہ رہا ہوں بڑے آرام سے بڑی تسلی سے میں اپنا مذہب چھوڑنے کو تیار ہوں. چوتھا مصرع علی عباس عسکری پڑھتا ہے، پنڈال سے کوئی بندہ اٹھ کے کہہ دے علی عباس عسکری جو تو نے بات کر دی ہے یہ بات میں غلط ثابت کرتا ہوں، میری بات کو رد کر دو. میں ممبر پہ کھڑے ہوئے کہہ رہا ہوں میں ذاکری چھوڑ دوں گا، میں اپنا مذہب چھوڑ دوں گا، بولنے پہ دلائے پھر تو نہ بولے، تیرا اور تیرے مولا کا معاملہ ہے. میں انسان ہوں، آپ انسان ہیں. گل بھی کیا ہے ابتدا وچ کیڑی سوادی ہے جڑے زبان برآمد حوالے کرنے لگا. میں انسان ہوں، آپ انسان ہیں. انسان آپس میں بھول جاتے ہیں. آپ بھول گئے، میں بھول گیا، تبھی تو کہہ رہا ہوں حوالہ یاد نہیں ہے کتاب سوچنے دو. کہاں سے پوچھ رہے ہو نصاب سوچنے دو. میں انسان ہوں، آپ انسان ہیں. انسان بھول جاتے ہیں. لیکن تیسرے اور چوتھے مصرے میں بات انسان کی نہیں کر رہا، بات اس بادشاہ کی کر رہا ہوں جس نے سلونی کا دعویٰ کیا تھا. جتنے بیٹھے سر سے وائے چوتھی صدر وزن کرے آئے، معافی مانگ کے ہمارے سے سوال کرے تو ہم بھول جاتے ہیں. مولا کائنات کی زندگی کے بھائی جان کیا حالات ہیں. حوالہ یاد نہیں ہے کتاب سوچنے دو. کہاں سے پوچھ رہے ہو نصاب سوچنے دو. علی کی عمر علی میں کوئی سوال تو لا کہ جب علی نے کہا ہو جواب سوچنے دو. تو میں صدقے اللہ ان ہاتھوں کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے. جد اندر علی حد سے آئے علی. علی کی عمر علی میں کوئی سوال تو لا. بھائی جان علی کی عمر علی میں بات اگر قیمت والی ہو تو مجھے قیمت میری رکھنا نہیں جو میں تھوڑا حق نہ پہ رکھتا. علی کی عمر علی میں کوئی سوال تو لا کہ جب علی نے کہا ہو جواب سوچنے.
میری شاید آج دی نوکری پچھلے سارے دیانے تو تھوڑی ہوئے، میں تو بڑی جلدی سلام کروایا سا تو یہ سوئی دے اسے یا علی علی میں سردار صاحب نے ممبر دے دے سا علی کی عمر علی میں کوئی سوال تو لا کہ جب علی نے کہا ہو جواب سوچنے دو، روٹ جاؤ طے کر لو کہ آج کے بعد اپنے نوکر علی عباس عسکری کو نہیں سننا، آج کے بعد اسے نہیں بلانا۔ ممبر پہ کہہ رہا ہوں بھائی جان نہیں آتا اس زبان کو اردو سننا جو بات کو سن کے سمجھ کے پھر چپ کر جائے گا۔ امام حسین دی عزت کے سمے کیا کمال جملہ ہے اور کیا مزہ ہے اس جملے کا، انشاءاللہ میں تو سارے گال سمجھا سکا۔ علی کی عمر علی میں کوئی سوال تو لا کہ جب علی نے کہا ہو جواب سوچنے دو، بھائی جان یہ نہ کہو گھر سے پوچھنے دو۔ بندہ آ گیا، سر چامی میری گل وطن کری، بندہ آ گیا مولا کائنات کی بارگاہ میں، علی کی بارگاہ میں آ کے بندے نے اپنے ہاتھ باندھ دیے۔ بندہ وہی بول سکتا ہے جیسے اردو سے کو، سر چامی اگلی گل وطن کری، بندہ آ گیا علی کی بارگاہ میں، علی کی بارگاہ میں آ کے بندے نے ہاتھ باندھ دیے۔ بندے نے اپنے ہاتھ باندھ کے کہا یا علی ایک بات کرنی ہے محسوس نہ فرمائیے گا۔ علی نے کہا بول۔ اس نے کہا مولا ناراض نہ ہوئیے گا، میں اتنی دیر سے کھڑے ہو کے آپ کو سامنے دیکھ رہا ہوں، مولا آپ ایک جگہ پہ مطمئن کھڑے ہیں، آپ ایک جگہ پہ کھڑے رہتے ہیں، آپ کے پاس کوئی یمن سے، کوئی ہند سے، کوئی سندھ سے، کوئی ایران سے، کوئی عراق سے، کوئی شام سے، عرب کے کئی ممالک سے، یا علی آپ کے پاس لوگ سفر کر کے آتے ہیں، چل کے آتے ہیں، آپ ایک جگہ پہ مطمئن کھڑے ہیں، لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، آ کے آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ سے سوال کرتے ہیں، سوال ان کا مکمل نہیں ہوتا، آپ انہیں جلدی سے جواب دے دیتے ہیں۔ مولا یہ کیا ماجرا ہے، وہ غریب اتنا لمبا سفر کر کے آتے ہیں، آپ انہیں جلدی سے جواب دے دیتے ہیں، ان کا سوال مکمل نہیں ہوتا، آپ جواب دے دیتے ہیں، وہ تسلی دل میں رکھ کے واپس چلے جاتے ہیں۔ یا علی ان کا سوال مکمل ہونے دیا کریں، یا علی تھوڑا ٹھہر کے، یا علی تھوڑے وقفے کے ساتھ انہیں جواب دیا کریں، آپ یکدم جواب دے دیتے ہیں۔ یا علی تھوڑا عجیب نہیں لگتا، ممبر تے کھلو گیا تھا پیا ارمانی راسوں جوان تھے جرا گھر ٹوڑ کے مجلس سے جا گیا، گل سن کے سمجھ کے بعد چپ کر گیا۔ بندے نے آ کے کہا سر چامی میری گل تو بدل کری، بندہ وہی بول سکتا ہے جیسے اردو سے عشق ہو، علی دا اولاد علی دی محبت تیرے دل سے ہو نہیں سکتا، سن کے سمجھ کے بعد تو چپ کر ون تین گالی نہ سمجھ آوے تو میں تیرے کو معافی ضرور منگسا۔ بندہ آ گیا علی کی بارگاہ میں، بندے نے آ کے کہا مولا پوری دنیا کے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، آ کے آپ سے مشکل سوال کرتے ہیں، مولا ان کا سوال مکمل نہیں ہوتا، آپ انہیں جواب دے دیتے ہیں، مولا تھوڑے وقفے سے جواب دیا کریں، مولا جلدی جواب دے دیتے ہیں، عجیب نہیں لگتا؟ جمال کے رخ پہ جلال آ گیا۔ علی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فرماتے ہیں او جاہل کتنی انگلیاں ہیں تیرے دائیں ہاتھ کی؟ کہنے لگا 5۔ علی نے کہا سوچا کیوں نہیں؟ اس نے کہا یہ کوئی سوچنے کی بات ہے، میرا ہاتھ ہر وقت میرے سامنے ہوتا ہے۔ علی فرماتے ہیں جاہل تیرے میں اور میرے میں یہی تو فرق ہے، تیرے سامنے تیرا ہاتھ ہے، میرے سامنے کائنات ہے۔ او میں صدقے اللہ ان ہاتھوں میں کسی کمینے کا مزاج نہ کرے، چنگیا محمد پتر ہاتھ سے ہائے غریب۔ او میں صدقے بننا جی 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 انہیں تھوڑی تھوڑی کوشش کریں دے بھائی سرکار مسکرا، میں صدقے بننا سرکار مسکرا کے فرماتے ہیں جاہل تیرے میں اور میرے میں فرق ہی یہی ہے، تیرے سامنے تیرا ہاتھ ہے، میرے سامنے۔ پیر حسنات حج کے بلوگ آبا آپ سب کی جانی پہچانی شخصیت 10 سفر کی بانی، ایک یادگار پرسہ ہوتا ہے امام حسین پاک سرکار کا منڈی باؤدین شہر میں۔ اس بار انشاءاللہ زندگی وفا کی تو ہر پاس اسے دو اتباع نند گول میں ہی حاضری دے سا، امام حسین پاک سرکار سلامت رکھیں۔ بابا جی منڈی تو سفر کر کے آئے ہو، ظاہری گل ہے انسان ہو تقاضے بشریت فطرت بندہ تھک جاندا وے۔ قرآن دی سو میں امام حسین دی عزت دی قسم ہے، اے مولا دا ممبر ہے، اس تو تے قسم کوئی نہیں۔ ایام ازائن اس دے ہاتھ رکھیا تو پیا، میں اج دن جڑا پڑھدا پیا میں داد واسطے نہیں پڑھدا پیا، میں اس واسطے پڑھدا پیا اے جوان بھرا میرے سامنے بیٹھے ہیں، اسکول میں کالجز میں یونیورسٹیوں میں جو حالات آپ کے سامنے چل رہے ہیں، کہیں بحث کہیں مباحثہ کہیں مباہلہ کہیں مباحثہ ہو جاتا ہے، کہیں بندے کی بحث جڑ جاتی ہے، کہیں پہ بیٹھ جاتے ہو، ایک گلاں جڑیاں کردا پیا باویں میں داد نہ دیویں، گلاں اپنے پلے نال بن لویں، دامن سے باتوں کو باندھ لینا، زندگی دی کسی نہ کسی موڑ تے کم ضرور ہو سی، کدی نہ کدی تے میں دعا کرے سہی نہ بول دل دے وچ فیصلہ کری، میں آکھے کہوے تو سنیا کہوے۔ سرکار ان باتوں کو سوچو جو باتیں میں تمہیں بتا کے جا رہا ہوں۔ سرکار مسکرا کے فرماتے ہیں جاہل تیرے میں اور میرے میں یہی تو فرق ہے، تیرے سامنے تیری ہتھیلی ہے، میرے سامنے کائنات ہے۔ حالت کیا ہے؟ سر چاہ میری گل دو یار پہ انکل جی پیر جی دعا فرمائے سو کوفہ کے ممبر پہ بیٹھے تھے علی، کوفہ کے ممبر پہ بیٹھے تھے علی۔ انکل جی ایک شخص آ گیا، بولنا نہیں ہے میری گلن سمجھنا جو میں آکھنا چاہنا، کوفہ کے ممبر پہ بیٹھے تھے علی، ایک شخص آ گیا، میں نے ویک بندہ آ گیا علی کی بارگاہ میں، جب تسی اپنی بیٹھکیں تے بیٹھے ہوندے ہو، ڈیریاں تے بیٹھے ہوندے ہو، کوئی بندہ آ جاتا ہے، اسی طرح مولا بیٹھے تھے کوفہ کے ممبر پہ، ایک شخص آ گیا، بندے نے علی کے سامنے ہاتھ باندھے، میں نے ویکھی کوفہ کے ممبر پہ علی بیٹھے ہیں، بندہ آ گیا مولا کے سامنے، بندے نے مولا کے سامنے ہاتھ باندھے، ہاتھ باندھ کے بندے نے کہا یا علی میں آپ کی رعایا ہوں، یا علی میں آپ کا بندہ ہوں۔ جیسے آپ لوگ اپنی بیٹھکوں پہ ڈیروں میں بیٹھے ہوتے ہیں نا بھائی جان، ایسے ہی مولا کوفہ کے ممبر پہ بیٹھے تھے، یکدم ایک بندہ آ گیا، اس نے ہاتھ باندھ کے کہا یا علی میں آپ کی رعایا ہوں، میں آپ کا بندہ ہوں۔ اب علی مسکرا کے اس کی طرف دیکھ کے فرماتے ہیں تو شام سے آیا ہے؟
ویسے تو پوری کائنات ہی میری رعایا ہے پر تو شام سے آیا ہے۔ علی مسکرا کے فرماتے ہیں تو شام سے یہاں، جوانی نصیب ہوئی میرا چن، علی مسکرا کے فرماتے ہیں تو شام سے یہاں پہ آیا ویسے تو پوری کائنات ہی میری رعایا ہے مگر تو شام سے یہاں پہ آیا اس لیے ہے کیونکہ روم کے حاکم نے شام کے حاکم سے کچھ سوالات پوچھے ہیں، شام میں سوالوں کا کسی کو جواب نہیں آیا۔ حاکم یار نفاست ویکھی، لطافت ویکھی، جملہ ویکھی جڑے تیرے حوالے پہ کرتا میرے مولا نے بات کہہ کے کیا کیا غضب کر دیا قیامت تک کہ منہ ڈوڑ کے رکھے، میں نے دیکھنا ہے خیر خیر میں نے دیکھنا ہے۔ اس نے کہا یا علی میں آپ کی رعایا ہوں۔ سرکار مسکرا کے فرماتے ہیں تو شام سے آیا ہے، میں نے دیکھ ویسے تو پوری میرا جملہ نہ ضائع ہوئے، ویسے تو پوری کائنات ہی میری رعایا ہے پر تو شام سے آیا ہے۔ علی مسکرا کے فرماتے ہیں تو شام سے یہاں چل کے میرے پاس آیا ہی اس لیے کیونکہ روم کے حاکم نے شام کے حاکم میرے مولا دی جوابی بھی کیا ہے حاضر جوابی۔ سرکار مسکرا کے فرماتے ہیں روم کے حاکم نے شام کے حاکم سے کچھ سوال پوچھے ہیں، شام میں کسی کو جواب نہیں آیا، حاکم شام نے تمہیں سفیر بنا کے میرے پاس بھیجا ہے، اب تم مجھ سے باتوں باتوں میں سوال کرو گے، باتوں باتوں میں جواب لو گے، جا کے شام کے حاکم کو دو گے، شام کا حاکم روم کے حاکم کو دے گا۔ سرکار مسکرا کے فرماتے ہیں اپنے حاکم شام سے کہنا تھا نا، اتنی تکلیف کرنے کی کیا ضرورت تھی، چھپ چھپ کے آدمی بھیجنے کی کیا ضرورت تھی، سیدھی طرح خط لکھ کے جواب پوچھ لیتے، عالم تو بخیل نہیں ہوتا۔ او میں صدقے بننا، او میں صدقے بننا، جوانیاں نصیب ہوئے، سیدھی طرح خط لکھ کے جواب پوچھ لیتے۔ اتنا ہی میرا فضائل ادھر میں سلام پہ کرتا ہوں، عالم تو بخیل نہیں ہوتا۔ محترم ناظرین ممبر صاحب سر جب میری گل تو وزن کرے، عالم تو بخیل نہیں ہوتا۔ باہیں نہ بولو نہ گلن سمجھو جڑی میں تھوڑے حوالے کر کے ویندا پیا، یہی وجہ تھی جس پہ ایک بار علم ایک ایسی چیز ہے، علم نہ ہو باہیں تھوڑا ہوئے علم ہوندا وے، اور علم انسان کے پاس نہ ہو تو انسان کی زندگی بھی موت ہے۔ اور سرکار نے کیا کمال جملہ کہہ دیا، عالم تو بخیل نہیں ہوتا۔ اور بھائی جان یہی وجہ تھی جس پہ ایک بار میرے مولا نے علم کی تعریف کرتے ہوئے بتایا تھا، پتہ نہیں کون سمجھے کون نہ سمجھے، میں ڈرتا کھلوتا۔ سرکار نے علم کی تعریف کرتے ہوئے بتایا تھا علم شریف کی شرافت اور کمینے کی کمینگی میں اضافہ کرتا ہے۔ میرے مولا نے بات کی، مجمع پریشان ہو گیا، جیسے آپ پریشان ہو گئے، ایک بندے سے برداشت نہ ہوا، وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یا علی یہ کیسے ہو سکتا ہے، علم ایک چیز ہے، کمینے کی کمینگی ایک چیز ہے، شریف کی شرافت یہ دو چیزیں ہیں، شریف کی شرافت اور کمینے کی کمینگی یہ ہو گئی دو چیزیں، علم ایک چیز ہے، علم شریف کی شرافت میں بھی اور کمینے کی کمینگی میں کیسے اضافہ کرتا ہے۔ میرے مولا نے جملہ کہا کہ قیامت تک کے منہ توڑ کے رکھ دیے، اس نے کہا یا علی علم شریف کی شرافت میں بھی اور کمینے کی کمینگی میں کیسے اضافہ کرتا ہے۔ سرکار مسکرا کے فرماتے ہیں کبھی تم نے بادل کو برستے دیکھا ہے، اس نے کہا دیکھا ہے۔ سرکار مسکرا کے فرماتے ہیں کبھی تم نے پانی کی بوندیں زمین پر آتی دیکھی ہیں، اس نے کہا دیکھی ہیں۔ سرکار مسکرا کے فرماتے ہیں یہی تو فرق ہے، جب بادل پانی برساتا ہے نا، بادل تو انصاف کرتا ہے، وہ گلشن پہ بھی برساتا ہے، وہ گندگی پہ بھی برساتا ہے۔ سرکار مسکرا کے فرماتے ہیں جب بارش ختم ہو جائے اور ہوا چلنے لگ جائے تو ظرف کا اندازہ خود کر لینا، گلشن میں جاؤ گے خوشبو میں اضافہ ہوگا، گندگی میں جاؤ گے بدبو میں اضافہ ہوگا۔ گلشن میں جاؤ گے، جوانی نصیب ہوئی میرے گی، گلشن میں جاؤ گے، انکل جی میری گل پسند آئے گا، اب شیر علی کے ہائے علی۔ سرکار فرماتے ہیں گلشن میں جاؤ گے خوشبو میں اضافہ ہوگا، گندگی میں جاؤ گے بدبو میں اضافہ ہوگا۔ اب مولا علی مکیندہ پہ سارے مضمون میں چھوڑ دیتا، مولا علی شہنشاہ بادشاہ وہ شام سے بندے کی طرف دیکھ کے مسکرا کے فرماتے ہیں اب تم وہاں سے یہاں سفر کر کے میرے پاس آ ہی گئے ہو تو وہ سامنے میرے دو بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں، حسن اور حسین، جاؤ جس سے مرضی دل ہے سوال کر لو، جس سے مرضی دل ہے جواب پوچھ لو۔ یہ پوری توجہ، پوری میرے قتل تو بڑے جرم سے میری گال ضائع ہو گئی۔ یہ بندہ علی کی بارگاہ سے نکلا، پوری توجہ صاحبان لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، علی کی بارگاہ سے نکلا، حسنین کریمین شریفین نیرین نورین امامین کی طرف چلتا بھی جا رہا تھا، اور یہ بندہ انکل جی اپنے دل میں سوچ رہا تھا کہ اتنا بڑا ملک ہے روم، روم میں کیسا کیسا ذہین آدمی بیٹھا ہوا ہے، سوال اتنا مشکل تھا کہ روم میں سوالوں کا کسی کو جواب نہیں آیا، سوال آ گئے ہمارے ملک شام میں، شام میں پوچھ پوچھ کے میں نے کوئی شامی نہیں چھوڑا، جواب مجھے شام میں نہیں ملا، کہتا میں وہاں سے رلتا کھپتا سفر کرتا علی کی بارگاہ میں آ گیا، نقل کفر کفر نباشد خاکم بدن، وہ بندہ کہتا ہے سوال کا جواب علی کو بھی نہیں آتا تھا، اس نے کہا سوال کا جواب علی کو بھی نہیں آتا تھا، علی نے ٹالا کیسے، علی نے رد کیسے کیا، علی نے اپنے بیٹوں کے پاس بھیج دیا، وہ کہتا ہے علی کی بارگاہ سے نکل کے بیٹوں کے پاس جا تو رہا ہوں، اب علی کے بیٹے بھی مجھے جواب نہ دیں تو کیا ہوگا، پھر میں کہاں جاؤں گا، روم میں جواب نہیں، شام میں نہیں، علی کی بارگاہ میں نہیں، علی کے بیٹوں کے پاس جا رہا ہوں، علی کے بیٹے بھی مجھے سوالوں کے جواب اتنے مشکل ہیں، علی کے بیٹوں نے بھی جواب نہ دیے،
फिर मैं कहाँ खपूंगा, ये जा भी रहा था, ये सोच भी रहा था, ये अचानक इसके जहन में ख्याल आया, मेरा बड़ा मौला, मेरा हसन मौला, मेरा बरगुज़ीदा मौला, मेरा चुना हुआ मौला, मेरा मासूम मौला। सोच भी रहा था अली के बेटे जवाब नहीं देंगे तो मैं कहाँ रुलूंगा। चलते चलते हसन के करीब आया, हसन ने इसके कंधों पे हाथ रखा। हाथ रख ले तू अपने मुंह पे, तू तय कर ले, तू हसन का नौकर है, तूने चौथे मिसरे पे नहीं बोलना, बेसाख्ता हाथ हट जाए, तुझे हसन की कसम तूने बोलना है, हाथ न हटे, मुझे हुक्म करी मैं खुद हट जाऊंगा। ये सोच रहा था हसन अली का बेटा जवाब न दे तो क्या होगा। चलते चलते ये बंदा हसन के करीब आया, हसन इसके कंधों पे हाथ रखे मुस्कुरा के फरमाते हैं, घबरा ना, शरीयतों का मुकम्मल निसाब लेता जा, ज़ईफ ढूंढ के ला और शबाब लेता जा। ओ गुलाम ज़ादा नहीं मैं इमाम ज़ादा हूं, सवाल ज़हन में रख और जवाब लेता। तो मैं सदके अल्लाह इन हाथों को किसी कमीने का मोहताज न करे। हाथ उससे हाय गरीब, गुलाम ज़ादा नहीं, गुलाम ज़्यादा नहीं मैं इमाम ज़्यादा हूं। भाई इतना ही मैं पढ़ना ही, गुलाम ज़्यादा नहीं मैं इमाम ज़्यादा हूं। बाबा जी नाराज न हुए पे मैं कम अज कम अशरदी पंजवीं मजलिस से कम मजमे बुलावना मकसद नहीं है। ये जवान बिरा मेरे बैठे चलो मेरे पास और केड़ी गल है कि जिंदगी के किसी न किसी मोड़ तो मैंने कब बिरा समझ के दुआ दे देन। गुलाम ज़्यादा नहीं मैं इमाम ज़्यादा हूं, और सवाल जहन में रख और जवाब लेता। ये बंदा आ गया हसन के करीब, आयो मैं सदके वन्या, ये बंदा आ गया हसन के करीब, हसन के सामने इसने हाथ बांधे, हसन के सामने इसने हाथ बांधे और हाथ बांध के कहता है, मौला हसन क्या आप मुझे जवाब दे देंगे। कुरान दी सौ जिस तरह मैं मिसरा अगला जुमला समझा गए उस तब मैं सुनाना नहीं, मैंने कदा तो लिख वैसा जो समझा ही ना गया उस तेरा अपना मुकद्दर मेरा अपना नसीब। बाबा जी अली दे अली पुत्र दी लताफत नफासत ते जवाबी ते बेनियाजी विख्या है। बंदे ने कहा, मौला हसन आप मुझे जवाब दे देंगे। हसन ने मुस्कुरा के फरमाया, तू कह तो सवाल ही मैं बता दूं। बोले हाँ हाथ है तो ऊंचा होवे ना, क्या करे सी यार तू मैंने कह। उसने कहा जवाब दे देंगे। सरकार ने फरमाया, तू क्या तो सवाल ही मैं बता दूं, इन बातों के लिए मैंने सारी मेहनत की है। उसने कहा बहुत खूब। सरकार फरमाते हैं, कागज कलम दवात ले आओ और लिख। पहला सवाल है जो रूम के हाकिम ने शाम के हाकिम से पूछा है। यार भावे ना बोल मेरे नाल, गलता पल्ले नाल बांध, कदी ना कदी ते तनका मौसी, कदी ना कदी ते मैं दुआ करे से। पहला सवाल है जो रूम के हाकिम ने शाम के हाकिम से पूछा है कि हक और बातिल के दरमियान फासला कितना है। सरकार फरमाते हैं, लिख, जो आंख से देखोगे वो हक होगा, जो कान से सुनोगे वो बातिल होगा। ये हक घर वान के सोची में आंखें खेवे तू सुनिया खेवे। जो आंख आज ये सेट बोल दी पई, ये तू सिक्कर मारे पता नहीं क्यों चुप हो। जो आंख से देखोगे वो हक होगा, जो कान से सुनोगे वो बातिल होगा। ये हक हो गया, ये बातिल हो गया, इनमें 4 उंगलियों का फासला है, बस 5वीं उंगली की जगह नहीं बचती। कहते हैं मौला बहुत खूब। मौला फरमाते हैं, लिख। दूसरा सवाल है जो शाम के हाकिम ने रूम के हाकिम से पूछा है कि जमीन और आसमान के दरमियान फासला कितना है। गल्ला तो कदी ना कदी लिखा मौसन, हक और बातिल के दरमियान फासला कितना है, ये सवाल किया था रूम के हाकिम ने। फिर जवाब में शाम के हाकिम ने रूम के हाकिम से सवाल किया, लिख। दूसरा सवाल है कि जमीन और आसमान के दरमियान फासला कितना है। नाराज ना होना, ये मेरी झोली फैली हुई है, मैं मिंबर पे खड़े कह रहा हूं, मैं माशरता हूं जवान अरमानी रसान चला घर तोड़ के मजलिस से जा गया, गल सुन के समझ के बाद चुप थी गया। जवान भाइयों ने बातों को सोचो। सरकार फरमाते हैं, लिख। दूसरा सवाल है जो शाम के हाकिम ने रूम के हाकिम से पूछा है कि जमीन और आसमान के दरमियान फासला कितना है। सरकार फरमाते हैं, लिख। फासला सिर्फ इतना है, मोमिन की निगाह चली जाती है, मजलूम की आह चली जाती है। बोल ना बोल तेरी अपनी चाचा हाथ है तो ऊंचा होवे ना, जरा बंदा खाना ही इस घर दवे। लिख, मोमिन की निगाह चली जाती है, मजलूम किया। मैं मिंबर तक खलो गया तो मैं बाबा जी मैं जाकरी ना छोड़ देवा, जवान घर टूट के आवंजे मेरी चौथी सदर पर जावंजे 60 रुपए के गल्लाऊं समझा सका मैं चाहना। सरकार फरमाते हैं, लिख। पहला सवाल है रूम के हाकिम ने शाम के हाकिम से पूछा, हक और बातिल के दरमियान कितना फासला है। आंख से देखोगे हक, कान से सुनोगे बातिल, और बीच में 4 उंगलियों का फासला है। दूसरा सवाल जो शाम के हाकिम ने रूम के हाकिम से पूछा है कि जमीन और आसमान के दरमियान कितना फासला है। सरकार फरमाते हैं, लिख। फासला सिर्फ इतना है, जमीन पे खड़े होकर मोमिन की निगाह चली जाती है, आसमान की तरफ मजलूम की आह चली जाती है।
سرکار فرماتے ہیں لکھ. تیسرا سوال ہے جو دوبارہ روم کے حاکم نے شام کے حاکم سے پوچھا ہے کہ مشرق اور مغرب میں کتنا فاصلہ ہے. بحیثیت ذاکر حسین یہ دونوں ہاتھ ماتھے پر رکھ کے اس جوان کو سلام کروں گا جس نے میرا حق نہ رکھا. سرکار فرماتے ہیں لکھ. تیسرا سوال ہے جو روم کے حاکم نے شام کے حاکم سے پوچھا ہے کہ مشرق اور مغرب میں کتنا فاصلہ ہے. علی کا نفیس بیٹا مسکرا کے فرماتا ہے لکھ مشرق اور مغرب میں اتنا فاصلہ ہے جتنا ایک دن میں اللہ کا سورج کرتا ہے. آخری سوال، آخری گل، آخری 4 مصرے تین میں سلام پہ کرتا ہوں. سرکار فرماتے ہیں لکھ. چوتھا اور آخری سوال ہے جو دوبارہ شام کے حاکم نے روم کے حاکم سے پوچھا ہے کہ دنیا میں سب سے سخت چیزیں کیا ہیں. چل بہ رمی اللہ دے نات بہ. سرکار فرماتے ہیں لکھ. پوری توجہ میری گل توجہ تھوڑی تقسیم ہوے. دوسرا سوال ہے میرے میں ویکھو میں میرے چنو میں ویکھو جو میں سمجھانا پہ ہوں تو سمجھو نا اللہ واسطے میں جو اتنا ٹیل پہ لینا. چوتھا سوال ہے آخری سوال ہے جو شام کے حاکم نے روم کے حاکم سے پوچھا ہے کہ دنیا میں سب سے سخت چیزیں کیا ہیں. سرکار فرماتے ہیں لکھ. پہلی چیز ہے پتھر. پتھر سے سخت ہے لوہا کیوں وہ پتھر کو توڑ دیتا ہے. لوہے سے سخت ہے آگ کیوں وہ اسے پگھلا دیتی ہے. آگ سے سخت ہے پانی کیوں وہ اسے بجھا دیتا ہے. پانی سے سخت ہے بادل کیوں وہ اسے لے کے پھرتا رہتا ہے. بادل سے سخت ہے ہوا کیوں وہ اسے لے کے پھرتی رہتی ہے. ہوا سے سخت ہے وہ فرشتہ کیوں وہ ہوا کو کنٹرول کرتا ہے. فرشتے سے سخت ہے جبرائیل کیوں وہ اس فرشتے کو کنٹرول کرتا ہے. جبرائیل سے سخت ہے ملک الموت کیوں وہ جبرائیل کو مارے گا. ملک الموت سے سخت ہے وہ موت جو ملک الموت کو مارے گی. مولا نے اتنی بات کی اس بندے کا چہرہ زرد بدن سرد کب کب اتاری آنکھ ابل کے باہر آ رہی. یہ کانپ تو حسن کے سامنے کھڑا ہو گیا. مولا بس ٹھیک ہے مولا آپ نے جواب دے دیا. مولا آپ کی بڑی مہربانی. مولا روم میں شام میں حتیٰ کہ آپ کے اس ملک میں مولا گھومتا رہوں کھپتا رہوں مولا 3 ملکوں میں ایک جواب نہیں ملا. مولا حسن آپ نے کمال کر دیا. مولا آپ نے 3 جواب دے دیے. مولا صاحب آپ نے 3 سوال بھی بتا دیے. اللہمان مولا آپ نے تیسرے سوال کا اتنا لمبا جواب دے دیا کہ ملک الموت سے سخت ہے وہ موت جو ملک الموت کو مارے گی. مولا آپ کی بڑی مہربانی. اس نے یہ بات کی جمال کے رخ پہ جلال آ گیا. حسن اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کڑائی پکڑ کے بٹھا کے فرماتے ہیں پورا جواب لکھ. تو نے موت تک سنا ہے پورا جواب لکھ اور جا کے حاکم شام سے کہہ دینا علی نہیں علی کا بڑا بیٹا حسن کہہ رہا تھا جو دہر میں پھیلا ہے وہی نور جلی ہے. سرکار فرماتے ہیں لکھ جو دہر میں پھیلا ہے وہی نور جلی ہے. جو دہر میں پھیلا ہے وہی نور جلی ہے. پیر جی دا سفر تائیں 34 سطر بول بن جائے میں لاہور علی ملک تو خیرات ہی پنی جوان دسیا جڑا چوپے میں ویکھوں کیڑا شعر ہے. سرکار فرماتے ہیں لکھ جو دہر میں پھیلا ہے وہی نور جلی ہے. ملک الموت پہ سخت ہے وہ موت جو ملک الموت کو بھی مار دے گی. سرکار فرماتے ہیں آگے سن جو دہر میں پھیلا ہے وہی نور جلی ہے. دارین پہ ہے جس کا تصرف وہ ولی ہے. وہ موت ہے وہ جو ہو ملک الموت پہ قابض جو موت کو مارے وہ میرا باپ علی. جی جی ہے وہ جو ہو ملک الموت پہ قابض جو موت کو مارے وہ میرا باپ علی. سدا سخی رہو سدا آباد رہو سدا سلامت رہو. اگر زندگی وفا کرتی گئی تو انشاءاللہ کل آپ کو ٹھیک اسی ٹائم پہ سلام کریں گے. بس 2 جملے مصائب کے اتنا ہی پڑھنا تو مجھے میرا دامن بھر گیا. وہ بی بی راضی ہو جائے جو دور سے آتی ہے دیر سے جاتی ہے. لمحہ بھی ضائع نہیں کر رہا بس مصائب 2 جملے اور آپ کو سلام کرنے. میرے بعد مصائب کا پہاڑ تشریف لے آئیں گے اور آپ کو تفصیل دیں. آخری وقت تھا اللہ کے رسول کا. آخری وقت فنزل جبرائیل. آخری وقت تھا اللہ کے رسول کا. فنزل جبرائیل. جبرائیل زمین پہ نازل ہوئے. رسول خدا کے آخری بات جبرائیل زمین پہ آیا اور جبرائیل نے رسول خدا کو اللہ کا سلام دیا اور ساتھ کچھ سامان دیا. رسول خدا جانتے تھے کہ سامان میں کیا ہے پھر بھی وضاحت غم کے لیے کہا ما ھذا جبرائیل. جبرائیل یہ کیا ہے. دن رونے کے ہیں راتیں رونے کی ہیں. ویکھی میرے پاس ایک باری سوچی صحیح دن رونے کے ہیں راتیں رونے کی ہیں. بندہ کیڑا امیر ہے جڑا آج دی دیہڑ گلی دیاں دھیاں مکان نہیں دے سکتا. زیادہ دن گزر گئے تھوڑے رہ گئے 4 راتوں کا مہمان رہ گیا. ذالک اللہ
سر سامنے گل دا اللہ کا سلام دیا جوانی نصیب ہوئی میں تیری اکھاں دی خیر ہوئے اے جھولی چائی کھڑا علی اکبر دی جوت کے صدقہ جوانیاں مان جڑے میرے جوان برا میرے سامنے بیٹھے جڑے بزرگ بیٹھے پتراں دی خوشیاں ویکھو کوئی اولاد دے غم نہ ویکھو تہاڈی نسل دی رسول جانتے تھے کہ اس سامان میں کیا ہے انکل جی پھر بھی وضاحت غم کے لیے کہا ما ھذا جبرائیل جبرائیل یہ کیا ہے جبرائیل نے رو کے کہا یا رسول اللہ ھذا کفن و کافور من الجنتی یہ جنت کا کفن ہے یہ جنت کا کافور ہے اللہ کہہ رہے ہیں اس کے 5 حصے کرو حصۃ الک ایک ٹکڑا آپ کا ہے حصۃ علی ایک ٹکڑا علی کا ہے حصۃ فاطمہ ایک ٹکڑا فاطمہ کا ہے میں نہیں مانتا اس بندے کو مسلمان جو ان باتوں میں نہ ماتم کرے گا نہ آئے کرے گا باں میں شیعہ ہے باں میں سنی ہے ناراض نہ ہوئے پہ گل شاید اس کو سخت میرے کو اس موضوع پہ ہے ہی کوئی نہ رسول حصہ کرتے گئے جبرائیل بتاتا گیا رسول حصہ کرتے گئے جبریل بتاتا گیا رسول نے ایک حصہ اپنے پاس رکھا ایک سیدہ کو دیا ایک علی کو دیا جبرائیل نے کہا اللہ کا حکم ہے 2 حصے حسن کے ہیں رسول نے حصہ کرنا شروع کیا ایک اپنے پاس رکھا ایک علی کو دیا ایک سیدہ جوانی نصیب ہوگی ایک سیدہ کو دیا 2 ٹکڑے حسن کو دیے حسین کو ایک بھی نہیں دیا 4 سال کے حسین نے یہ منظر دیکھا وہاں سے زینب قریب آئی سامنے دونوں بہن بھائی کھڑے ہو گئے زینب نے حسین کو دیکھا حسین نے زینب کو دیکھا دونوں بہن بھائیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے رونا شروع کیا زہرا رسول کے پاس آ کے رو کے فرماتی ہیں بابا خود لے لیا ہے علی کو مجھے دے دیا ہے مجھے دے دیے حسن کو 2 حصے دیے کیا میرا حسین کسی کا کچھ نہیں لگتا معافی منگی جے نہ ماتم کرے نہ آئے کرے کیا میرے جڑے پترا دے پیوں میں بیٹھے ہو کیا میرا حسین کسی کا کچھ نہیں لگتا چیخ نکلی رسول کی رو کے فرماتے ہیں زہرا میری مجبوری ہے زہرا کفن سے دیتے ہیں جسے کوئی حوصل دے او میں صدقے بھیا جی میں صدقے بھیا ایک منزل ودامی در میں سلام پہ کرتا ہوں بطول کفن سے دیتے ہیں جسے کوئی حوصل دے کافور سے دیتے ہیں جسے کوئی کفن دے منویک بطول نہ کوئی تیرے بچے کو غسل دینے والا اور نہ ہی کوئی تیرے بچے کو کفن دینے والا زہرا رو کے فرماتی ہیں بابا آج مجھے یقین ہو گیا بابا میرا حسن امیر ہے بابا میرا حسین غریب ہے بابا آپ کو یاد ہے بابا آپ میرے بچوں سے لاڈ کرتے تھے نا بابا آپ حسن کا منہ چومتے تھے بابا آپ حسین کا گلا چومتے تھے بابا میں سمجھتی تھی لاڈ کر رہے ہیں بابا آپ کہتے تھے حسن امیر ہے حسین غریب ہے بابا میرے دل میں یہی احساس آتا تھا کہ آپ لاڈ کر رہے ہیں بابا آج مجھے یقین ہو گیا ہے میرا حسن امیر ہے میرا حسین غریب ہے بابا دیکھیں نا امیر کو 2 کفن دیے ہیں غریب کو 1 کفن بھی نہیں دیا ممبر پہ کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں انکل جی افسوس رہے گا اس بندے کے ہاتھ زبان اور سینے پہ جس کے پاس ہاتھ اور سینہ ہوا اس نے ماتم نہ کیا جس کے پاس زبان ہوئی اس نے ہے نہ کی جڑے بہن دے برا بیٹھو سر سے اگلی گل بدل کرو بابا حسن امیر حسین غریب امیر کو 2 کفن دیے غریب کو 1 بھی نہیں دیا 4 سال کے حسین نے یہ جملہ سنا 4 سال کا حسین چلتا چلتا گھر کے کونے میں آیا 4 سال کے حسین نے اپنے سر سے امامہ اتارا اپنا گریبان چاک کیا بال کھولے بالوں میں مٹی ڈال کے 4 سال کا حسین اپنے آپ سے کہہ رہا ہے میں غریب ہوں مجھے کوئی غسل نہیں دیتا میں غریب ہوں مجھے کوئی کفن نہیں دیتا جڑے بہنا دے برا بیٹھو سیر جاؤ 4 سال کا حسین رو بھی رہا تھا اپنے آپ سے باتیں بھی کر رہا تھا یہ اچانک زینب قریب آئی بھائی کا گلا چوم کے رو کے فرماتی ہیں بھائی حسین رو نہ دعا مانگ جس دن تیرے پاس کفن نہ ہوا میں تجھے اپنی چادر دوں ایک منظر بدامی در میں سلام پہ کرتا بھائی حسین رو یار نہیں آتا دن ماتم سینہ تلا پیارا کر سیر تلے کر رہا ہے جا کیوں مار کے بیٹھے بھائی حسین میں صدقے بھائی حسین رونے والی بات کوئی نہیں رونا دعا مانگ جس دن تیرے پاس کفن نہ ہوا میں تجھے اپنی چادر انکل جی حسین نے جواب دیا مدینے میں زلزلہ آیا تو ماتم بھی نہ کرے تو مجرم علی کا بنتا ہے رونا دعا مانگ جس دن تیرے پاس کفن نہ ہوا میں تجھے اپنی چادر دوں گی چیخ نکلی حسین کی آواز دے کے فرماتے ہیں زینب بہن تو بھی دعا مانگ اللہ کرے میرے پاس کفن ہو تیرے پاس چادر ہو او میں صدقے جوانی نصیب ہوگی زینب ایسا نہ ہو میرے پاس کفن نہ ہو تیرے پاس چادر نہ ہو بھائی جان بیٹھ گئی زینب کے دل میں بات حسن امیر ہے حسین غریب ہے مقیدہ پہ اندر میں سلام پہ کرتا ہوں بیٹھ گئی زینب عالیہ کے دل میں یہ بات میرا حسن امیر ہے میرا حسین غریب ہے نانا دنیا سے چلا گیا زینب سوچتی رہی حسن امیر ہے حسین غریب ہے بھائی جان ماں دنیا سے چلی گئی زینب سوچتی رہی حسن امیر ہے حسین غریب ہے بابا دنیا سے چلا گیا زینب سوچتی رہی حسن امیر ہے حسین غریب ہے حسن کو زہر مل گیا زینب سوچتی رہی حسن امیر ہے حسین غریب ہے غربتی حدوے کی سگالتی زینب نے سوچ بھی رہی تھی ساتھ حسن کے جگر کے ٹکڑے بھی چل رہی تھی زینب کے دل میں یہ احساس چل رہا تھا میرا حسن امیر ہے میرا حسین غریب ہے میں معافی مانگ کے کہتا ہوں ہوگا حسن امیر ہوگا حسین غریب لیکن انکل جی اللہ کی اس پوری کائنات میں جنازے کے لحاظ سے پہلا غریب ہے حسن اس کی وجہ یہ ہے اللہ نہ کرے یہاں باہر کوئی روڈ پہ بندہ مر جائے نا
کسی کی فوتگی ہو جائے اس کی لاش میں کوئی پھول لے کے آتا ہے, کوئی چادر لے کے آتا ہے, کوئی چراغ لے کے آتا ہے, کوئی خوشبو لے کے آتا ہے. ماتم نہ کر سکو تو معافی مانگنا. اللہ کی اس کائنات میں جنازے کے لحاظ سے پہلا غریب ہے حسن. انکل جی جس کا جنازہ اس کے گھر سے چلا, اس کے جنازے پہ کوئی تیر لے کے آیا, کوئی تلوار ہو میں صدقے, جس کے جنازے پہ کوئی تیر لے کے آیا, کوئی تلوار لے کے آیا, کوئی نیزہ لے کے آیا, کوئی خنجر لے کے آیا, 700 تیر کمان سے نکلے, نہیں آمدن ماتم, 700 تیر کمان سے نکلے, 70 تیر حسن کے جنازے پہ لگے. زینب سوچتی رہی حسن امیر ہے, حسین غریب ہے. حسن کا خون سے بھرا ہوا جنازہ گھر واپس آ گیا. زینب سوچتی رہی میرا حسن امیر ہے, میرا حسین غریب ہے. 2 رکعت پڑھ کے علی کی بیٹیوں سے معافی مانگنا. اگر نہ ماتم کر سکو نہ ہائے کر سکو, حسن کا خون سے بھرا ہوا جنازہ گھر پڑا ہوا تھا. زینب نے حسین کو بلایا, حسین کے گلے میں اپنے بازو ڈالے, رونا شروع کیا, حسین کی گردن چومنی شروع کی. فضا قریب آئی, رو کے فرماتی ہیں زینب جنازہ حسن کا پڑھے, حسین کو کیوں چوم دیو؟ زینب نے رو کے کہا اماں 40 سال ہو گئے, میں یہ سوچ رہی ہوں 40 سال سے میرا حسن امیر ہے, میرا حسین غریب ہے, او حسین کو اس لیے چوم رہی ہوں, اور میرے امیر کے جنازے کا یہ حال ہے. اللہ نہیں آتا تجھے ماتا